آج کے دور میں اس وقت سب سے بڑی جو ضرورت ہے، آپ لوگ یہاں آتے ہیں، سنتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی ترویج ہوتی ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ پنج گانہ نماز کے ساتھ رات کو اٹھ کر چاہے 2 سجدے ہوں وہ ضرور اپنائے جائیں۔ یہ جو رات کے 2 سجدے ہیں یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور رات کو کوئی خاص اہمیت حاصل ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اقبال بھی کہتے تھے، رازی ہو، رومی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ ایک ہے رات کا اٹھنا اور ایک ہے رات کو آہ کا نکلنا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو پنج گانہ نماز بھی ضروری ہے، اور پنج گانہ نماز کے ساتھ آج کے دور میں بہت ضروری ہے کہ رات میں اٹھا جائے۔ یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں نا آج کے دور میں، اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ ویسے تو ہر دور میں اٹھنا چاہیے۔ رات کو اٹھ کر معافی مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اور جب آپ رات کو اٹھتے ہیں اور اٹھ کر جب آپ معافی مانگیں گے تو صرف آپ کے ایک فرد کے عمل سے پوری امت بچ جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ لوگ معافی مانگیں اور اللہ عذاب بھیج دے۔ اس وقت انسان جتنا غافل ہے، اللہ کی نافرمانی جتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اگر کچھ لوگ اٹھیں اور انہی کی وجہ سے اس وقت اٹھنے والے ہیں تو ہم بچے ہوئے ہیں، رات کو اٹھ کر رونے والے موجود ہیں کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ان کے آنسوؤں نے ہمیں بچا رکھا ہے، اور آنسو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حضور نے فرمایا 2 قطرے اللہ کو پسند ہیں، ایک جو اس کی راہ میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے، احیاء دین اسلام کے لیے، دین اسلام کی قدروں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے، حضور کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جو شہید ہوتا ہے، اس کی شہادت کا جو قطرہ ہوتا ہے جسم کا، خون کا، وہ اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس کے چہرہ بھی نہیں دیکھتا، پھر اس کا حلیہ بھی نہیں دیکھتا، پھر اس کا ماضی بھی نہیں دیکھتا، پھر اس کے سارے گناہ معاف کر کے اپنے رخ انور سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ تو اللہ کو یہ قطرہ اتنا پسند ہے۔ اور دوسرا قطرہ اللہ کو پسند ہے جو اس کے خوف اور اس کی محبت میں نکلے، اس کے خوف اور اس کی محبت میں نکلے، ملی جلی کیفیت میں نکلے، کبھی اس سے ڈر جائے، کبھی اس سے پیار آئے، کبھی ڈر جائے، کبھی پیار آئے، اور کبھی اپنے گناہ یاد آئیں، اس کی عطائیں یاد آئیں، اور وہ قطرے اللہ کو پسند ہیں۔ ایک حدیث میں ہے
کہ اللہ کے خوف سے جس کی آنکھ میں قطرہ آیا اور چھلکا نہ، باہر نہ نکلا، یعنی اتنا پانی آیا آنکھ میں کہ یہ پلکوں پہ ٹھہر گیا اور باہر نہ نکلا، اتنا بھی پانی آ گیا، اللہ اس پر جہنم حرام کر دے گا۔ اور جس کا باہر چھلک گیا پھر اس کے آگے معاملات بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ خود تو ہوتا ہی ہے، پھر وہ کئی اوروں کو بھی ساتھ لے کے جائے گا، پھر اس کی صحبت کئی اوروں کے لیے ہو جاتی ہے، کئیوں کے کام آ جاتی ہے۔ اور اگر یہ رونا دھونا رات کو مل جائے، جب سارے غفلت کی نیند سوئیں اور اس کی یاد اٹھا لے، اس کا پیار اٹھا لے، اس کی محبت اٹھا لے، تو پھر اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہاں بندے واقعی تو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اور وہ پھر اس میں اگلی بات گنتی نہیں کریں، گنتیوں سے نکل جائیں، اتنے نفل، 2 نفل، 4 نفل، 8 نفل، 10 نفل، 12 نفل، 20 نفل، یہ بیسیں چھوڑ دیں، یہ بیسیں کچھ نہیں دیں گی۔ بس اٹھ کے چاہے 2 ہی ہوں مگر اس طرح کھڑے ہو جائیں جیسے سمجھیں کہ مولا مجھ سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا رحمان کوئی نہیں، اور اس صورت میں اس کے قدموں میں سر رکھ دیں۔ بس وہ ایک سجدہ کئیوں کے ہزاروں نفلوں اور ساری زندگی کے نفلوں سے آگے نکل جاتا ہے جب بندہ حضوری والا ہو جائے۔ اسی کا نام حضوری ہے۔ جب بندہ خود حاضر ہوتا ہے تو پھر اللہ بھی پردے اٹھا دیتا ہے۔ بس ایسے ہی میرے ذہن میں بیٹھ کر ایک بات آ گئی کہ آج بڑا ظلم ہے، یہ ظلم کیوں نہیں مٹ رہا؟ آج بڑی نافرمانی ہے، یہ نافرمانی کیوں نہیں جا رہی طبیعت سے؟ اس کا علاج میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ سارا دن جو چاہیں کریں، لیکن رات کو تہجد میں 2 نفل زندگی کا حال بنا لیں، اور اس لمحے پھر کچھ یاد نہ رکھیں، پھر نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی مال، نہ کوئی پروگرام، کچھ یاد نہ رہے، ایک وہ یاد رہے اور ایک تم ہو، بس اور کوئی نہ ہو۔ اور وہ 2 سجدے اگر اپنائے جائیں تو ان لوگوں کی وجہ سے اللہ خیر دے دے گا، ان سجدوں کی وجہ سے اللہ خیر عطا کر دے گا۔ یہ جسے جسے ہم میں نصیب ہو گئے، یہ جس جس پیشانی کو نصیب ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے اس سجدوں سے رحمت کی برسات کر دے گا، حالات بدل دے گا۔ یہ 2 سجدے اور یہ آنکھوں کے آنسو اللہ کی رحمت کو پورے عالم انسانیت بالعموم اور پھر عالم اسلام کو اللہ خیر عطا کرے گا، ان کو عزت دے دے گا، غلبہ دے دے گا، حضور کا دین بلند ہوگا اور باطل مٹے گا انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین مکین الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام حاضرین اجتماع جمعہ، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے براق کی رفتار پر تھوڑی بات کی تھی، اسی پہ تھی، اور نیوٹن کے نظریے کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معراج کو تھوڑا سمجھا تھا، آپ کی رفتار کیا تھی، اور پھر اس میں شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ، اور آپ بالخصوص حضور علیہ السلام کی بشری پیکر اور آپ کی عظمت کہ سائنس کہتی ہے کہ وہ اگر بشر تھے تو ہم جیسے نہیں تھے، یہی بات سمجھی تھی غالباً۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مسجد اقصیٰ پہنچا، مسجد اقصیٰ کے صدر دروازے پر ایک پتھر تھا، جبریل امین نے اپنی انگلی کے ساتھ اس میں سوراخ کیا اور براق کو وہاں باندھ دیا۔ آگے تمام انبیاء صف در صف کھڑے تھے۔ اب فرماتے ہیں جبریل امین نے کہا کہ آپ مصلی پہ تشریف لے جائیں اور ان کی جماعت کروائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیچھے قبر میں تھے، وہ حضور کے براق کے پہنچنے سے پہلے وہاں پھر صف میں کھڑے تھے، آگے پہنچے ہوئے تھے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضور براق پہ تھے اور براق کی رفتار کا اندازہ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں لگایا کہ اس کائنات کی ساری بجلیاں اکٹھی ہو جائیں تو اس کی رفتار کی گرد کو نہیں پا سکتی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، وہ ادھر براق آیا اور آپ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ نماز میں تھے تو ظاہر ہے براق جا رہا ہے بیت المقدس کی طرف، اور آپ نماز سے فارغ ہو کے جائیں گے نا، اپنی نماز تو مکمل کریں گے نا ادھر، اور وہ براق جو کئی بجلیوں سے بھی زیادہ رفتار میں ہے اور وہ بیت المقدس کی طرف جا رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی نماز مکمل کریں گے، پھر جائیں گے۔ پھر انہوں نے نماز مکمل کی اور براق سے بھی گزر گئے، وہ براق پھر راستے میں رہ گیا۔ اب یہاں بعض لوگوں نے خطا کھائی، انہوں نے کہا دیکھیں حضرت حضور علیہ السلام، اب پتہ نہیں کیا ذہن ہے، کیا سوچ ہے، عجیب سی گندی سی سوچ ہے کہ ہر جگہ پر آقا علیہ السلام کی عظمت کو گھٹانے کی بات کی جاتی ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہا، کہ وہ علم نہیں جو مصطفیٰ کی شان کو گھٹائے، علم وہ ہے جو مصطفیٰ کی شان بتائے۔ حضور کی شان بڑھا کوئی نہیں سکتا، میں نے اس لیے بڑھانے کی بات نہیں کی، بتانے کی بات کی ہے۔ جو آقا کی شان بتائے، حضور کی معرفت دے، حضور کا ادب دے، حضور کے ساتھ تعلق، محبت، چاہت قائم کرے، وہ علم ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ حضور پیچھے رہ گئے، موسیٰ آگے نکل گئے۔ نہیں، حضور نہیں پیچھے رہ گئے، براق پیچھے رہ گیا، حضور آگے ہی ہیں، آپ آگے ہی ہیں، اور وہاں بھی آگے ہی کھڑے ہوئے نا جا کر، سارے مقتدی پیچھے تھے، تو وہ تو سارے مقتدی تھے، تو رفتار براق کی تھی اور وہ رفتار نبوت کی تھی۔ اب براق کی رفتار کا آپ اندازہ کر سکے،
براق کی رفتار کا آپ پچھلی گفتگو میں اندازہ سر نیوٹن کے دیے ہوئے نظریے کے مطابق اور سائنسی نظریات کے مطابق کر چکے کہ براق کی رفتار اس کائنات میں کوئی ایسی سواری نہیں، بجلی نہیں، ایسی رفتار ہی نہیں جس پر حضور سوار تھے اس کی گرد کو پا سکے۔ یہ تو ہو گئی براق کی رفتار۔ حضرت موسیٰ نے براق گزر گیا، آقا نے دیکھ لیا براق گزر گیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر ہے سجدہ بھی کیا ہوگا، رکوع بھی کیا ہوگا اور نماز مکمل بھی کی ہوگی، اور پھر کر کے چلے ہوں گے، ادھر گئے ہوں گے۔ تو اندازہ کریں اس براق کی رفتار تو یہ ہے، اور نبی نماز پڑھ کے پھر جب پہلے پہنچا تو پھر نبوت کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کہیں آگے ہو گیا، اور وہ تھا بنی اسرائیل کا، وہ نبی تھا بنی اسرائیل کا۔ اور یہ کون ہے بنی اسرائیل کے نبی؟ جنہیں نبوت، حضور کی نبوت کی خیرات میں ملی، حضور کی نبوت کی خیرات میں ملی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ تو وہ انبیاء ہیں، ان کی رفتار کی گرد کو براق نہیں پہنچ سکتا، ان کی رفتار کی گرد کو براق نہیں پہنچ سکتا، تو پھر مصطفیٰ کی رفتار کیا ہوگی؟ اب پتہ چل گیا کہ براق بیجا کیوں تھا۔ اس لیے بیجا تاکہ سفر ہو سکے، اس کائنات میں سفر ہو سکے، سواری بیجی۔ اگر آقا چلیں تو موسیٰ کی رفتار کی گرد کو براق نہیں پہنچتا، تو آقا کی رفتار، آقا تو ساری کائنات حضور کے سامنے ایک ذرہ ہے، حضور کہاں چلتے، آقا کہاں چلتے؟ تو واقعہ بنانے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا پیارے اگر تو اپنی شان سے آیا تو واقعہ میں رفتار کوئی نہیں ہوگی، پھر وہ ڈسکس نہیں ہوگا، اور میں چاہتا ہوں قیامت تک تیری شان ہو اور تیری عظمت ڈسکس ہوتی رہے۔ سواری بیچ کر اس رفتار کا بتایا تاکہ سواری سفر کرے اس کائنات میں، اور اس کائنات میں سواری چل سکے۔ کائنات وسعت والی ہے، سواری ہوگی، اور جس کائنات پہ وہ سواری چل رہی ہے وہ کائنات تو تیری گرد کا ذرہ ہے، سفر کیا ہوگا؟ لہذا سواری بیجی تو اس پہ بیٹھ، سوار ہو کے آ۔ خیر، نبوت کی رفتار اس رفتار سے کہیں زیادہ تھی، کہیں زیادہ تھی۔ اور یہاں یہ کہنا کہ حضور کی رفتار کم تھی، موسیٰ کی زیادہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ موسیٰ تو چل رہے تھے اپنی رفتار سے، حضور کوئی اپنی رفتار سے چل رہے تھے، وہ تو براق چل رہا تھا، براق چل رہا تھا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ یہاں سے کوئی بڑا نہیں، وہ 22 ویلر ہوتا، بڑا کیا اس کو بولتے ہیں، ٹرالا بولیں گے، ٹرالا، وہ 22 ویلر جو ہوتا ہے اس کے اوپر پجارو بھی ہوتی ہے، لینڈ کروزر بھی ہوتی ہے۔ اب لینڈ کروزر اگر اس پر جا رہی ہو تو رفتار کس کی کاؤنٹ ہوگی، لینڈ کروزر کی یا ٹرالے کی؟ بھئی وہ تو ٹرالے کی رفتار ہے، لینڈ کروزر کی تو نہیں ہے نا۔ تو آ کر براق پر بیٹھے تھے، موسیٰ نبوت سے چل رہے تھے، تو موسیٰ کی رفتار نبوت کی تھی، جس نبوت کی رفتار کو براق بھی گرد کو نہیں پہنچ سکا۔ حضور براق پہ تھے، اپنی رفتار سے نہیں تھے، اپنی رفتار سے ہوتے تو کائنات ہے ہی نہیں مصطفیٰ کے چلنے کے لیے، وہ تو گرد ہے، حضور کی رفتار نہیں تھی۔ یہ انتہائی جہالت کی بات ہے، انتہائی جہالت کی بات۔ کوئی اس طرح کی بات ڈسکس کرے کہ حضور کی رفتار کم ہو گئی، موسیٰ کی زیادہ، موسیٰ پہلے پہنچ گئے، انتہائی جہالت کی بات ہے، اللہ معاف کرے۔ اب جب وہاں پہنچے، یہاں بڑی اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ بات، یہ معراج جسمانی تھی، اس پر ہم نے پہلی گفتگو پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی۔
کہ معراج جسمانی تھی، روحانی نہیں تھی. روحانی تو جو تھی سو تھی، مگر آپ کی روح اور آپ کا جسم بشری وہ معراج کی شب جا رہا تھا. یہ سفر معراج. ٹھیک ہوگی بات؟ جماعت کن کی ہوئی؟ انبیاء کے وجود کی ہوئی، اس کائنات میں، اس زمین پر ہوئی. یعنی یہ دیکھیں نا، میں ایک سوال کرتا ہوں، حضور جنت بھی جا رہے تھے، انبیاء اوپر موجود تھے. اللہ پاک اگر شہیدوں کی روحوں کو جنت میں رکھتا ہے تو انبیاء کی روحیں جنت میں نہیں ہوں گی؟ بھئی وہ بھی جنت میں ہوں گی، اور جنت میں ہے، ہم یہاں ایمان ہے ہمارا. جنت تو ان کی گرد سے کی خیرات میں ملتی ہے. تو جب آقا بھی جنت میں جا رہے تھے، انبیاء جنت میں آلریڈی موجود تھے، تو چلو اللہ پاک کہتا اب ایک جماعت ہو زمین پہ، ایک جماعت ہو جنت میں، افضل کون سی ہوئی؟ جنت میں ہوئی نا افضل، جنت میں ہوئی. اور حضور جا بھی رہے تھے جنت میں، تو اللہ کہہ دیتا کہ چلو اے انبیاء تم جنت میں صفے بنا لو. بھئی اقتداء ہی کروانی ہے نا، اقتداء کروانی ہے، اور تمام انبیاء کو حضور کا مقتدی بنانا ہے، اور آقا علیہ السلام کو تمام انبیاء کا امام اور قائد اور لیڈر بنانا ہے. اتنی بات تھی. اگر حدیث میں جہاں آقا فرما رہے ہیں کہ میں نے بیت المقدس میں انبیاء کی جماعت کروائی، حضور فرماتے میں نے جنت میں انبیاء کی جماعت کروائی، تو کیا فرق پڑتا؟ بلکہ بات یہ ہو جاتی کہ جنت میں افضل مقام پر حضور نے جماعت کروائی تو وہ زیادہ افضل تھا، وہ زیادہ فضیلت کی بات تھی. لیکن یہ ادھر ہی کیوں کروائی؟ ایک سوال ہے. انہیں بھی کہا نہیں تم بھی چلے جاؤ سارے، اور وہاں چلے جاؤ اور بیت المقدس میں جمع ہو جاؤ، وہاں چلے جاؤ. یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ جن کی جماعت ہو چکی، جن کی جماعت کروائی جا رہی ہے، وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ قبروں میں ہیں، ان کی قبریں ہو چکی، وہ اپنا وقت گزار کے جا چکے، وہ قبروں والے تھے. جن کی جماعت کروائی جا رہی ہے وہ قبروں والے تھے، اور جو کروا رہا ہے وہ بھی قبر میں نہیں گیا، اس نے تو بھی انقلاب لانا ہے. یہ مکے کی بات ہے نا، ابھی اس نے ہجرت کرنی ہے، پھر جنگیں ہونی ہیں، پھر باطل سے ٹکراؤ ہونا ہے، پھر اس کا تخت الٹنا ہے، پھر کہیں جا کے انقلاب لا کر اپنا سسٹم دے کے پھر اس نے پردہ کرنا ہے. تو اس کے لیے تو ابھی لمبا ٹائم پڑا تھا. کم و بیش ابھی 11-12 سال کے بعد جا کے کہیں اس نے قبر میں جانا ہے. قربان جائیں، اللہ رب العزت عقیدہ بتا رہا ہے، عقیدہ بتا رہا ہے. سنیے، حضور علیہ السلام نے جب جماعت کروائی تو مصطفیٰ کے امام ہونے کا فیضان کنہیں ملا؟ جو قبروں میں تھے. انہیں قبروں سے نکالا اور فرمایا اسی زمین پہ جماعت ہونی چاہیے، کیونکہ عقیدے یہاں بنتے ہیں، وہاں نہیں بنتے. عقیدے یہاں بنتے ہیں. وہ پہلے قبروں والے تھے، مصطفیٰ اس جہاں والے تھے، وہ اس جہاں والے تھے. وہ برزخ میں تھے، آقا اس جہاں میں تھے. اللہ پاک نے انہیں قبروں سے نکال کر اس رات، جس رات حضور علیہ السلام جسم کے ساتھ معراج کر رہے ہیں، جاگ کر معراج کر رہے ہیں، آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر سفر کر رہے ہیں، اس بشری پیکر کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور اس زمین پر کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں اس زمین پر کر رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا تم قبروں سے نکل کے اس زمین پہ آؤ، اور اس زمین پہ آ کر وہاں جماعت کرواؤ، تاکہ ایک تو یہ عقیدہ صاف ہو جائے
کہ اہل قبور چاہے تو زمین پہ آ جاتے ہیں، مشکل نہیں ہے. وہ نیک بندہ ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا پیغامبر ہو، اللہ کا نبی، تو واقعہ معراج میں موجود ہے کہ وہ قبروں سے نکل کر اس جہان فانی میں آئے، اس جہاں میں کھڑے ہوئے اور یہاں جماعت کروائی. ورنہ جنت میں ہوتی تو لوگ کہتے لو جی جنت میں ہوئی ہے، قبروں سے کوئی نہیں آ سکتا، قبروں کا کوئی تعلق نہیں رہا اہل دنیا سے. اللہ پاک نے قبروں سے نکال کر انہیں زمین پہ کھڑا کیا اور فرمایا میرے پیارے یہاں جماعت کروا، تاکہ پتہ چل جائے کہ اہل قبور زمین پہ آیا جایا کرتے ہیں. اہل قبور بھی زمین پہ آیا جایا کرتے ہیں. یہ بات نہیں کہہ دیتے کہ یار مجھے فلاں بزرگ ملا تھا، فلاں بزرگ ملا تھا. اور ایک واقعہ ہے، غالباً یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں ہے. با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، ان کے مرید نے، غالباً ان کے مرید نے کہا کہ میں فلاں شخص کے میلے میں جانا چاہتا ہوں، 3 روز کا میلہ ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک خط لکھا. انہوں نے کہا کہ آپ جب اس راستے سے جائیں گے، مرید کو کہا جب اس کے دربار پہ جائیں گے تو راستہ یہ بنتا ہے، جب آپ اس راستے سے گزریں گے تو فلاں ایک جنگل بھی آئے گا، اس جنگل کے نیچے، درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھا ہوگا، یہ میرا رکا ہے، میرا پیغام ہے، اس کو دینا اور کہنا جواب پیچھے لکھ دے. اور اس کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا. اس نے اس زبان میں خط لکھا جسے مرید پڑھ نہیں سکتا تھا، اس میں لکھا. وہ گیا، شیخ کے نشاندہی کے مطابق، پیشین گوئی کے مطابق وہاں بیٹھا، انہیں بزرگ مل گیا. اب جہاں بیٹھا مل گیا، وہ خط جا کے اسے دیا. اس نے کھولا، پڑھا اور مسکرایا. اس نے اس کو پلٹا، اس کے پیچھے جواب لکھ دیا اور اس کو دے دیا. وہ چلا گیا میلے پہ. اب ایک ہے عرس، ایک ہے میلہ. وہ میلہ تھا، عرس نہیں تھا. عرس اور میلے کا فرق یہ ہے، عرس میں تلاوت ہوتی ہے، اس میں نعت خوانی ہوتی ہے، اس میں حضور کی تعلیمات ہوتی ہیں، اس میں اس بزرگ کی تعلیمات کا تذکرہ ہوتا ہے، اس میں کچھ پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس میں کچھ خیرات ہوتی ہے، وہ خیرات آنے والوں کو کھلائی جاتی ہے، اس کا ثواب صاحب مزار کو دیا جاتا ہے. یہ ہے عرس. میلے میں ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے، میلے میں مرغے لڑائے جاتے ہیں، میلے میں جھولے جھلائے جاتے ہیں، میلے میں کتوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، میلے میں گیمیں ہوتی ہیں. میلہ اس کو کہتے ہیں، اسے عرس نہیں کہتے. عرس اسے کہتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ یہ ایک فرق ہے چھوٹا سا، میں عرس اور میلے میں بتا رہا ہوں. ان کا میلہ تھا، عرس نہیں تھا. اب سمجھ آ گئی؟ وہاں ڈھول ڈھمکا بھی تھا، ناچ گانا بھی تھا، سب کچھ تھا. وہ مرید 3 دن رہا، واپس آ گیا. جب واپس پہنچا، وہ پیر صاحب کا رکا تھا، وہ خط کا جواب لایا. جب انہوں نے جواب پڑھا تو وہ بھی مسکرا دیے. اس نے سوال پڑھا تھا نا، وہ جو درخت کے نیچے بابا بیٹھا تھا، اس نے سوال پڑھا، وہ بھی مسکرایا. اس نے پیچھے جواب لکھ دیا، وہ بھی اسی زبان میں لکھا. یہ جواب لے کے آیا، پیر صاحب نے جواب پڑھا، وہ بھی مسکرا پڑے. اسے محسوس ہوا بھی وہ بھی مسکرایا تھا، یہ بھی مسکرائے ہیں، بات پتہ نہیں کیا لکھی ہے انہوں نے. اب مرید عرض کرنے لگا، حضور اگر آپ برا نہ منائے تو ایک سوال کروں؟ انہوں نے پوچھا بھی کرو. کہا یہ لکھا کیا ہے آپ نے اس کے اندر؟ اس نے پڑھا تھا، وہ بھی ہنسا تھا. آپ پڑھے ہیں، آپ نے جواب پڑھا ہے، آپ بھی ہنسے ہیں. یہ کیا تھا؟ لکھا کیا تھا؟ آپ نے کہا وہ جو بابا تھا نا، بابا وہ تھا جس کے میلے میں تو گیا ہوا تھا. وہ صاحب مزار تھا اور ادھر نکل کے بیٹھا ہوا تھا اس دنیا میں.
نکل کے کہاں بیٹھا تھا؟ اس دنیا میں. کوئی کہے اس دنیا میں کیسے آیا؟ بھئی ایسے ہی آیا جیسے وہ نبی آئے. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ صاحب مزار اس دنیا میں آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے. اور یہ تو صاحب مزار تھا. یہ تو اولیاء کی بات ہے، انبیاء کی بات ہے. بڑی مشہور حدیث پاک، من ربوں کا پوچھتے ہیں نا تیرا رب کون سا ہے؟ ما دینوں کا، وہ کہتے ہیں اللہ ربی واحد، میرا رب اللہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں الاسلام دینی. یہ سبق یاد کر لے، میں پڑھا رہا ہوں، یہ سنانا ہے، یہ سنانا ہے. جب فرشتہ پوچھے گا نا من ربوں کا، تو جواب کیا ہے؟ اللہ ربی واحد، اللہ میرا رب ہے جو ایک ہے، جو ایک ہے. پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں وہاں جا کے آپ ساری پنجابی شنجابی بھول جائیں گے. جب وہ پوچھے گا عربی چلے گی. وہ پوچھے گا عربی چلے گی. میں نے کہا چلے کچھ یاد کروا دوں. پھر وہ پوچھے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جواب ہے الاسلام دینی. یاد اسے رہنا ہے جس پہ مصطفیٰ کا کرم ہوگا. بڑے ایسے جنہوں نے یہ پڑھا بھی نہیں ہوگا انہیں یاد آ جائے گا، وہ جواب دے دیں گے. اور بڑے ایسے جو شاید یاد کرواتے پھرتے ہو دنیا میں، جو لوگوں کو پڑھاتے پھرتے ہو دنیا میں، خدا جانے وہاں یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا. یہ صرف اسے یاد آئے گا جس پہ مصطفیٰ کا کرم ہوگا. یہ صرف اسے یاد آئے گا جس پہ اللہ کی رحمت ہو گئی، جسے مولا نے بچانا ہے. یہ بڑے پڑھانے والے بھی پھنس سکتے ہیں، ممکن ہے انہی کی گرفت ہو جائے جو دوسروں کو یاد کراتے پھرتے تھے. اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اللہ اس مشکل گھڑی میں ہماری مدد کرے، اور اللہ اس مشکل گھڑی میں آقا کی سنگت دے دے، اور اللہ اس مشکل مقام میں اللہ کی رحمت عطا کر دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں، پھر وہ تیسرا سوال کرے گا، من نبیک، تیرا نبی کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا نیک ہوگا نا، نیک تو جواب دیتا رہے گا. یعنی جس پر اللہ کا کرم ہو گیا وہ جواب دیتا جائے گا. جب وہ پوچھے گا نا من نبیک، تیرا نبی کون ہے، تو وہ آگے سے جواب دے گا محمد النبی، محمد میرے نبی ہے، وہ میرے نبی ہیں. وہ پوچھے گا تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا تھا اور میں نے حدیث پڑھی تھی، مجھ سے مجھے پتا چلا. اور ایک حدیث میں ہے یہ 3 سوال نہیں ہوں گے، ایک ہی سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا یہ بددعا کے مکھڑے والا کون ہے؟ آقا خود قبر میں آئیں گے، خود قبر میں آئیں گے. یہ ایک شعر ہے، حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن. حشر کا نہیں بابا، قبر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن. قبر کا دن حضور آئیں گے. وہ جب جواب دے دے گا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ میرے نبی ہیں، اب وہ کہیں گے نم سو جا. جب وہ کہیں گے نم سو جا، حدیث ہے، وہ کہے گا لا، نہیں سوؤں گا، میں نہیں سوتا. اور آگے حدیث کیا ہے؟ وہ کہے گا ارجعوا الی اہلی، تم یہیں ٹھہرو، میں گھر سے ہو کے آتا ہوں. وَأَخْبِرُهُمْ، اور انہیں بتا کے آتا ہوں، انہیں بتا کے آتا ہوں. تو پتہ چلا حدیث بتاتی ہے کہ وہ آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں. تو
شب معراج اللہ نے یہ عقیدہ پختہ کر دیا کہ لوگوں خبردار، یہ مت عقیدہ بنانا کہ مرنے والا مٹی ہو گیا، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ پیغامبر ہے، چاہے وہ اللہ کا برگزیدہ ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، شیطانی ہے، یہ کسی ابو جہل کا عقیدہ ہوگا، صاحب علم کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کسی جہالت والے کا ہوگا۔ اللہ نے اسی عقیدے کے رد کے لیے، جماعت تو افضل تھی جنت میں، افضل جماعت بنتی تھی جنت میں، مگر اللہ پاک نے فرمایا نہیں محبوب، تیری امت آئے گی اور تیری امت میں بڑے لوگ تیرے متعلق اور میرے یاروں کے متعلق اور میرے اولیاء کے متعلق اور میرے پیغامبروں کے متعلق باطل بےہودہ عقیدے دیں گے کہ وہ مر کے مٹی ہو گئے، وہ کچھ کر نہیں سکتے، وہ کچھ سن نہیں سکتے۔ تو بیت المقدس پہنچ، آج سارے کو قبروں سے نکال کر زمین پہ جمع کر کے بتاتا ہوں، لوگوں ان کی نہ سننا، رب کے عمل کو دیکھو، ان کی نہ سننا، میرے محبوب کو دیکھو، وہ دنیا کا ہو کر، اس دنیا کا فرد ہو کر جماعت انہیں کروا رہا ہے جو اس دنیا سے پردہ کر چکے، جو اس دنیا سے ادھر جا چکے، انہیں جماعت کروا رہا ہے۔ ایک بات کہ وہ آ جا سکتے ہیں، ایک بات، دوسری بات حضور جماعت کروا رہے تھے اور وہ سارے مصطفیٰ کا فیضان لینے کے لیے بیت المقدس میں کھڑے تھے، آقا تھے اس دنیا کے، مصطفیٰ تھے اس دنیا کے، اور فیضان لینے والے کون تھے؟ اس دنیا کے۔ اگر ادھر رہ کر فیضان ادھر دیا جا سکتا ہے تو ادھر رہ کر فیضان ادھر بھی دیا جا سکتا ہے۔ سارے مسئلے حل کر دیے۔ یہ بات تھوڑی باریک سمجھ لے، وہ اس دنیا کے تھے کہ نہیں تھے؟ اور آقا اس دنیا کے تھے، اس دنیا کا اس دنیا کو جماعت کروا رہا ہے۔ اللہ نے رابطہ بتا دیا کہ بابا تم قابل تو ہو جاؤ، تم اپنے دل کی حفاظت تو کر لو، تم اپنے من کی حفاظت تو کر لو، تم اپنے دل کے پردے تو اتارو، نفس کو، دنیا کے حرص، دنیا کی لالچ، دنیا کا طمع، دنیا کی گندگی سے اگر نفس پاک کر لو تو پھر کچھ بعید نہیں ہے، ادھر والوں کا رابطہ ادھر رہے گا، ادھر والوں کا رابطہ ادھر رہے گا۔ اور خدا کی عزت کی قسم، بڑے صوفیاء، بڑے اولیاء، بڑے اللہ والے زندہ ہیں اور زندہ رہتے ہیں ہر دور میں۔ جب صاحب قبر کے پاس جائیں، ہم تو دیکھتے کچھ نہیں نا، اندھے جو ہوئے، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، آنکھوں پر پردے ہیں حرص کے، لالچ کے، آنکھوں پر پردے ہیں بغض کے، حسد کے، آنکھوں پر پردے ہیں دنیا کی نفرتوں کے، دنیا کے ساتھ نفرتوں کے، دنیا والوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ نفرتوں کے، آنکھوں پر پردے ہیں۔ یہ پردے اٹھا کے دیکھو، صاحب مزار تمہیں نظر ہی نہیں آئے گا، کلام بھی کرے گا، کلام بھی کرے گا۔ اور خدا کی عزت کی قسم، اگر صاحب مزار سے مرتبہ تمہارا بڑا ہوا تو تم اسے دو گے، اس کا بڑا ہوا تو تم اسے لو گے۔ یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے، چل رہا ہے، اور اسی سسٹم نے ہمیں بچا رکھا ہے، اور ایسے لوگوں نے ہمیں بچا رکھا ہے، اور ان کے آنسوؤں نے ہمیں بچا رکھا ہے، اور ان کے طہارت نے ہمیں بچا رکھا ہے، اور ان کے تقوی نے ہمیں بچا رکھا ہے، اور ان کی روحانیت اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اور اٹھنے والے ہاتھوں نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ تو شب معراج اللہ پاک نے جماعت اس زمین پہ کیوں کروائی؟ سمجھ آ گئی آپ کو؟
اس زمین پہ کروائی اس لیے تھی تاکہ پتہ چل جائے یہ تبادلہ ہوتا ہے، لیا بھی جاتا ہے دیا بھی جاتا ہے، لیا بھی جاتا ہے دیا بھی جاتا ہے۔ ان کی قبر میں انہیں عذاب ہو جائے تو اہل دنیا دنیا والے انہیں قرآن پڑھ کے پہنچائیں تو انہیں دیتے ہیں، اور اگر دنیا والا حرص کا بندہ ہو جائے اور لالچ کا بندہ ہو جائے اور دنیا کا بندہ ہو جائے اور اللہ کا ہونا چاہتا ہے تو زندوں کی صحبت میں بھی رہے، اور اگر زندہ نہ ملے تو کسی داتا کے پاس چلا جائے، وہاں سے فیضان ملے گا، وہاں سے فیضان ملے گا۔ یہ اللہ پاک نے شب معراج بتا دیا۔ پھر آقا آسمانوں پہ گئے، آسمانوں پہ گئے۔ پہلے آسمان پر ملاقات حضرت آدم سے ہوئی، پھر دوسرے آسمان پر ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی، پھر علی ھذا القیاس چھٹے اور ساتویں آسمان تک ملاقاتیں ہوئیں۔ حضرت ہارون، حضرت یحییٰ، حضرت ادریس، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ مختلف ملاقاتیں ہونے کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پہنچے۔ جب سدرہ پہنچے تو یہ حد ہے نورانی کائنات کی، پہلا آسمان حد ہے بشری کائنات کی۔ بشری کائنات اس سے پرلے برے بشر نہیں جا سکتا۔ مصطفیٰ گئے، مصطفیٰ گئے تو پتہ چلا کہ وہ ہم جیسے نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد نورانی کائنات کی حد شروع ہو جاتی ہے، وہ ساری نوریوں کی کائنات ہے، فرشتے وہاں، اور وہاں کے سردار ہیں حضرت جبریل امین۔ وہاں کے سردار کون ہیں؟ جبریل امین۔ اور جن کے نور ہونے پہ کوئی بحث ہے؟ وہ نور ہیں، بشری پیکر بن کے آتے رہے مگر ہیں نور۔ اور جب ایک مقام آیا، ایک مقام آیا، مصطفیٰ گزر گئے، ہائے 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 ہائے، بشر گزر گیا، نور رک گیا۔ چپ کر میرے لیے تھا جا نہیں بولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ بشر گزر گیا، نور رک گیا، اور گزر کے پوچھا جبریل اب آؤ نا آگے، نوری ہے نا تو، نوری آؤ آگے کیوں نہیں آتے؟ فرمایا ایک چونٹی کے قدم کے برابر بھی اب قدم بڑھا تو یا رسول اللہ جو آگے انوار و تجلیات ہیں ان انوار و تجلیات سے میرا نور بھی جل کے راخ ہو جائے گا۔ جہاں نور جل کے راخ ہو مصطفیٰ کی بشریت سیر کرتی ہے۔ اب بتائیں حضور خود ہی تھے؟ بھئی تن پہ کپڑے بھی تو تھے کہ نہیں تھے؟ تن پہ کپڑے بھی تھے۔ ایک تو ہے مصطفیٰ کا بشر وجود، آپ کا اپنا بشری پیکر، اور ایک تھا اس تن کے اوپر بھی ایک بشر تھا کپڑے کی صورت میں۔ وہ کہاں بنا؟ اس کی تخلیق ہوئی یہاں۔ قربان جائیں جب فیضان اس بشریت کا مل جائے، اور جب فیضان اس بشریت کا مل جائے تو عالم یہ ہے کہ نور جلتا ہے، وہ کپڑے تو نہیں نہ جلے۔ مصطفیٰ تو گزرے مگر کپڑے بھی ساتھ گزرے۔ کون سے کپڑے؟ جنہیں فیضان حضور کی بشریت کا مل چکا تھا، جو مست ہے مصطفیٰ کی بشریت سے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے تیرے فیضان کا عالم یہ ہے جہاں نور جلے، جو تیری بشریت کا فیض پائے گا ہوگا کپڑا اسی جہاں کا مگر وہاں وہ بھی سیر کرے گا، وہ بھی سیر کرتا رہا۔ پھر آگے اللہ کی قربتوں میں بیٹھے، او ادنا کی باتیں ہوئیں، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا باتیں ہوئیں، پلٹ کے آئے۔ واپسی پر کسی بھی نبی کا ذکر نہیں ہے، واپسی پر نبی کا ذکر نہیں، میں ملاقات کی باتیں نہیں کر رہا۔ میں تھوڑی بات سنا کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اگلے جمعے میں کوئی ایک نیا ٹاپک کسی کا چھیڑنا چاہتا ہوں، یہ بس 2 منٹ میں اس کو سن لیں۔ آپ واپس آئے تو وہاں صرف موسیٰ ملے چھٹے آسمان پر، 7ویں پر ابراہیم نہیں تھے، اور آگے کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ نے روک کے پوچھا کچھ ملا؟
یا رسول اللہ کچھ ملا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے میری امت کو یومیہ 50 نمازیں عطا کی ہیں۔ جب یہ مقام آتا ہے، بعض جہلا کہتے ہیں جی ثابت ہوا حضور کو غیب کا علم نہیں تھا۔ جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں دیکھیں جی 50 لے کے آ گئے، اگر حضور کو غیب کا علم ہوتا تو 50 نہ لے کے آتے، وہ بار بار جو چکر لگانے تھے تو وہیں کہہ دیتے مولا تم نے آخر میں 5 ہی فرض کرنی ہے تو 5 ہی دے دے، میں جو بار بار آؤں گا جاؤں گا تو 5 ہی دے دے۔ لہذا معاذ اللہ ثابت ہو گیا حضور کو غیب کا علم نہیں تھا۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، جیسا منہ اور ویسا تھپڑ۔ آگے سے جواب آیا چلو مان لیتے ہیں بالفرض حضور کو نہیں تھا، آپ لے کے آ گئے، تو جو دے رہا تھا اسے بھی نہیں تھا، جو دے رہا تھا اسے بھی نہیں تھا۔ اللہ کا محبوب محب کا اپنا معاملہ ہے، تم اپنی خباستیں یہاں داخل کرتے پھرتے ہو، تم اپنے ذہن کی خباستیں اس پیاری ملاقات میں لا کر بات عشق کی کرنے کی بجائے اور باتوں میں الجھے ہوئے ہو۔ اقبال نے صحیح کہا تھا، مولا یہ ملا کو جب تو جنت میں بھیجے گا تو اس کا کوئی ٹھکانہ تو بتا دے، اس کا ٹھکانہ بتا دے۔ کیا مطلب؟ اسے تو ہر بات سے کیڑے نکالنے کی عادت ہے، وہاں کیڑے ہوں گے نہیں، وہاں بحث ہوگی نہیں، یہ کہاں رہے گا؟ قربان جائیں، ارے یہ اللہ، یہ محبوب اور محب کی باتیں ہیں۔ موسیٰ کیوں کھڑے تھے؟ حضور شیخ الاسلام ہائے 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 ہائے، آپ نے کیا خوب تشریح کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بات یہ نہیں تھی کہ 5 کا اس کو علم نہیں تھا یا اس کو علم نہیں تھا، بات علم کی نہیں تھی، جو مولا جانتا ہے وہ مصطفیٰ بھی جانتا ہے، اور جو مصطفیٰ جانتا ہے اللہ کی عطا سے جانتا ہے۔ سب علم تھا، مگر موسیٰ کیوں کھڑے تھے؟ ابراہیم کیوں نہ تھے؟ آدم کیوں نہ تھے؟ عیسیٰ کیوں نہ تھے؟ ہارون کیوں نہ تھے؟ ادریس کیوں نہ تھے؟ یوسف کیوں نہ تھے؟ یہ موسیٰ ہی کیوں تھے؟ اس لیے کہ 1,24,000 میں انہوں نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، مولا طور پہ تیری باتیں سنتا ہوں، ذرا پردہ تو اٹھا دے۔ آواز آئی تھی لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، مگر دعا کی تھی، دعا نبی کی تھی، دعا نبی کی تھی، پھر دعا کی نہیں مولا دکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، نہیں مولا دکھا، کھیڑے پہ گئے، کھیڑے پہنا سمجھتے ہیں نا، لاڈ میں آ گئے، نہیں مولا دکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا ایسا کرتے ہیں، اب تو لاڈ کر رہا ہے، دعا بھی پیارے کی ہے، تو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا، ہم راستے میں کوئی آئینہ لاتے ہیں، آئینہ لاتے ہیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل، تو پہاڑ کو دیکھ، میں اپنا رخ انور پہاڑ کی کو آئینہ بناتا ہوں، وہاں تجلی پھینکتا ہوں، اور ساتھ شرط عائد کی فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ، اگر میری تجلی پہاڑ برداشت کر گیا اور کھڑا رہا فَسَوْفَ تَرَانِي، تو مجھے دیکھ لے گا۔ مگر تجلی آئی، پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا اور خاک بن کر ہوا میں بچھڑ گیا، خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ مگر موسیٰ کو پتا چل گیا کہ ہاں ایک طریقہ ہے اس کے نظارے کا، کوئی آئینہ ہو، یہ پتا چل گیا آئینہ ہو۔ اب جب شب معراج آقا خود ان تجلیاتوں کے الہیہ کا آئینہ بن کے جا رہے تھے تو اللہ پاک نے کہا موسیٰ تیری دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے۔ پہاڑ تو ٹھہر نہ سکا، میرا یار آ رہا ہے، میرا پیارا آ رہا ہے، میرے انوار، میری تجلیات اور میرے حسن کے پیکر کو اپنے حسن کے پیکر نے سمیٹ کے آ رہا ہے، وہ میرے تجلیات کو لے کے آئے گا۔ تو کھڑا ہو جا، تو اگر مجھے تکنا چاہتا ہے رخ یار کو دیکھ، رخ یار میں دیدار الہی ہوگا، مصطفیٰ کے رخ میں رخ الہی ہوگا۔
تو تکتا چلا جا. اور آقا نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. ہائے ہائے ہائے، جس نے مجھے تکا اس نے مولا کو تک لیا. تو حضرت موسیٰ آئے، کہا جائیے. کیوں جائیے؟ وہ ایک تجلی. ہائے ہائے ہائے، اب بات آپ کی لمبی ہو جائے گی. شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، اللہ آپ کو جزا دے. اللہ اکبر. یہ رف رف تھا، رف رف، وہ بھی ایک مقام تھا. وہ میں نے سارا اس لیے چھوڑ دیا، ایک لمبا سفر ہو جائے گا. وہ آگے پھر رف رف کا تخت آیا تھا، وہ سبز کلر کا تھا، نورانی تھا. پھر ایک مقام ایسا آیا رف رف پہ رک گیا تھا. پھر رف رف کے رکنے کے بعد آگے کیا ہوا اس پر اختلاف ہے، مگر جو آپ سننا چاہتے ہیں میں سنا دیتا ہوں. غوث پاک آئے تھے. وما علینا الا البلاغ.